تو اب امام حسن مجتبیٰ کا دور سخت ترین دور تھا، بہت سخت دور تھا۔ چند جلدی جلدی شرائط سن لیجئے۔ پہلی شرط صلح نامے کی جو مولا حسن مجتبیٰ کا اور شام والے کا ہوا، اس نے دستخط کر کے مولا کو کاغذ بھیج دیا جو چاہیں شرائط لکھ لیں۔ مولا نے کہا مجھے یہ کاغذ قبول نہیں۔ آپ کے جو کوفے میں تھے، جیسے وہاں کے لوگ تھے، انہوں نے جملہ کہا کہ کیوں قبول نہیں؟ اس نے تو بلینک شیٹ پہ خالی کاغذ پہ دستخط کر دیے، آپ صلح کیوں نہیں کرنا چاہتے؟ مولا نے کہا کیونکہ اس کے دستخط کی کوئی قدر و قیمت نہیں، یہ زبان دے کے پھر جائے گا، دستخط کر کے پھر جائے گا، میں اسے اور اس جیسوں کو پہچانتا ہوں۔ پتہ نہیں بات پہنچ رہی ہے نہیں پہنچ رہی، غلط تو نہیں بول رہا ہوں میں، کیا مجبور ہوں پیش کرنے پہ؟ تو اب ایک مرتبہ کہا کہ نہیں مولا ہم جنگ پہ نہیں جانا چاہتے، تو آپ نے پہلی شرط رکھی۔ 12 شرائط ہیں، 4-5 کو ان کو ملا کے بھی کر دیا جاتا ہے۔ پہلی شرط کہا کہ دستخط کرنے والا قرآن اور سنت پہ عمل کرے گا۔ کچھ لوگ پہنچ گئے ہیں۔ دستخط کرنے والا قرآن پہ اور سنت نبوی پہ عمل کرے گا، اس کا مطلب نہیں کرتا تھا۔ کتنا کھل کے پڑھوں؟ بات پہنچ رہی ہے میں نے آپ سے کہا میری مجبوری کو سمجھے گا، پہنچتے چلے جائیں۔ مولا نے پہلی شرط رکھی قرآن اور سنت پہ عمل کرے گا۔ دستخط کرنے والا اعتراض لکھ کے نہیں بھیج رہا کہ میں تو مانتا ہوں پہلے سے، وہ بھی سمجھ رہا تھا شرط لکھنے والا میری سیاست جانتا ہے۔ اتنا معیوب بنایا لفظ سیاست کو اس نے کہ آج تک شیعوں میں اگر ہمیں کہنا ہوتا ہے نا بڑا جھوٹا، تو ہم یہ نہیں کہتے جھوٹا، کہتے بڑا سیاست دان ہے۔ پتہ نہیں بات پہنچی ہے یا نہیں، پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں۔ اور یہ بزرگ سمجھ سکتے ہیں، مجھے جوانوں کا ساتھ چاہیے، بچوں کا ساتھ چاہیے، اسی ایمان کے ساتھ سنے جیسے بزرگ سن رہا ہے۔ عزیزان گرامی، تو اب اس نے ایک مرتبہ دستخط کر کے کہا جو چاہیں شرائط لکھ لے۔ مولانا نے کہا قرآن و سنت پہ عمل کرنا۔ تو اب بہت سے لوگ کہتے ہیں اپنے بابا کا نام لکھتے، کہتے کہ بھی قرآن کے بعد اہل بیت رسول خدا کے بعد جناب امیر کی سیرت پہ عمل کرے گا۔ کہا نہیں لکھا، کیونکہ دوسری شرط بتا رہی ہے کیوں نہیں لکھا۔ بتایا اسے جاتا جو دعویٰ کرے میں انہیں مانتا ہوں، جو کھلم کھلا کہہ رہا ہوں میں نہیں مانتا علی کو۔ اور آج بہت سے مسلمان کہہ رہے ہیں کہ نہیں علی چوتھے خلیفہ تھے۔ اگر مانتے ہو تو جو پہلے 3 کا دشمن اگر 3 سے خارج، جو چوتھے کا جو چوتھے کا دشمن وہ بھی 3 سے خارج، پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں ہیں۔ تو اب یہاں پہ مولانا نے پہلی شرط قرآن و سنت پہ عمل کرنا، دستخط کرنے والا۔ نمبر 2 میرے بابا علی کی توہین ممبروں سے بند کی جائے۔ وہ جو کہتے ہیں کہ نہیں ہم حسن حسین کو جوانان جنت کا سردار مانتے ہیں لیکن شام والا علی کی توہین نہیں کرتا تھا، تو کہتے تھا کہ یہ شرط باطل ہے، میں جب کرتا ہی نہیں توہین تو روکوں کیا؟ پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں ہیں۔ یہ صرف شیعوں نے نہیں لکھا، سارے مورخین نے یہی 12 شرائط لکھی ہیں۔ اگر سنیں گے مولا حسن مجتبیٰ نے تشیع پہ جو احسان کیا میں پیش کر رہا ہوں، اگر سننا چاہیں گے۔ پہلی شرط قرآن و سنت پہ عمل، دوسری میرے بابا کی توہین بند کی جائے۔ شرط نمبر 3 کہ یہ جتنے بھی شیعہ یا جتنے بھی مسلمان، مولانا لفظ اسلام مسلمان استعمال کیے، جتنے مسلمان عراق اور شام میں رہ رہے ہیں، اگر انہوں نے اہل بیت کا ساتھ دیا ہے اور بنو امیہ کی مخالفت کی ہے، جن مسلمانوں نے، میرے لاکھوں روح قربان مولا حسن مجتبیٰ ہیں، آپ فرماتے ہیں تیسری شرط میں کہ وہ تمام مسلمان جو عراق اور شام میں رہ رہے ہیں اور انہوں نے اہل بیت کا ساتھ دیا، بنی ہاشم کا ساتھ دیا، بنو امیہ کی مخالفت کی، ابھی منہ سے نام نکلنے والا، وہ دستخط کرنے والا، ایف آئی آر میرے خلاف تو کاٹ نہیں سکتے بیچارے بانی مجلس کر رہے ہیں۔ بات پہنچ گئی ہے نا؟ تو دستخط کرنے والا عراق و شام کے ان تمام مسلمانوں کا جنہوں نے اہل بیت کا ساتھ دیا، بنو امیہ کی مخالفت کی، محاسبہ نہیں کرے گا، ان کا قتل نہیں کرے گا، انہیں جینے دے گا۔ اس نے کسی شرط کو نہیں مانا، نہ قرآن پہ عمل کیا، نہ سنت نبوی پہ عمل کیا، نہ امیر کی توہین کو بند کیا، اور نہ اتنا زور لگا کے سیاست سے منوایا کہ جو بنو امیہ کی مخالفت کرے گا اسے مار دیا جائے، کہ آج تک لوگ فتوے دے رہے ہیں۔
باتیں ہو رہی ہیں. آج تک لوگ کہہ رہے ہیں بنو امیہ کی مخالفت جائز نہیں، کہ خود اتنے جلیل القدر جید اہل سنت علماء لکھ گئے ہیں کہ یہ حدیث پیغمبر اسلام نے فرمائی تھی کہ یا رسول خدا کیا بات ہے، کیوں پریشان ہے، آنکھوں میں آنسو کیوں ہیں؟ کہا میں دیکھ رہا ہوں کہ میری قوم ہے، میری ملت ہے، ممبروں پہ مجھے بندر نظر آ رہے ہیں. کہا یا رسول اللہ کس دور میں؟ کہا جب بنو امیہ حکومت میں آ رہے ہیں. دوسرا حصہ بیان ہی نہیں کرتی. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں، پہنچے حضرات یا نہیں حضرات. بھئی یہ چند افراد سن لے کافی نہیں ہے. پہلا حصہ سب پیش کر دیتے ہیں کہ ممبروں پہ بندر ہوں گے، تو پیغمبر نے کہا تھا بنو امیہ کے زمانے میں ہوں گے. تو پیغمبر نے کن کے لیے کہا تھا کہ ممبروں پہ بندر ہوں گے؟ توجہ، بنو امیہ کے زمانے میں مولا علی کی ممبروں سے توہین ہوتی تھی. پیغمبر فرمایا رہے تھے جہاں میرے بھائی علی کی توہین ہو وہ ممبر پہ عالم نہیں بندر ہے. چلیے گا، یہ موضوع زیادہ تو نہیں ہے. بس بھائی چلتے رہیے گا، وقت تمام ہو رہا، مجھے مکمل کرنا تھا. میں تو جناب امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام نے شرائط رکھی اور کہا کہ جو کوفے کے بیت المال میں پیسہ ہے وہ شام میں لے جائے گا. کہا مولا آپ تو بے نیاز ہیں، یہ 12 لاکھ آپ کے لیے کیا حیثیت رکھتا ہے؟ مولا نے کہا میرے لیے کچھ نہیں، لیکن یہ جو کوفے میں عراق میں میرے بابا کے شیعہ ہیں نا، وہ ان سب کے وظیفے بند کر دے گا، انہیں فاقوں میں لے آئے گا، ان سے کہے گا علی کو چھوڑ دو. اور بہت سے ایسے ہیں کہ جو بیچارے فاقوں کے اندر شاید پریشان ہو جائیں. میں چاہتا ہوں کہ یہ بیت المال کے پیسے وہ شام نہ لے جائیں. مولا نے اور شرائط رکھی، پھر ایک شرط رکھی، کہا کہ جس آج وہ تخت پہ بیٹھا ہے یہ جو خلافت کہتا ہے یہ اس کا حق نہیں ہے، اور اپنے بعد اپنے بیٹے یزید کو کبھی بھی خلیفہ نہیں بنایا. بتائیے کون سی شرط مانی اس نے؟ کوئی شرط نہیں مانی. جناب سید الشہداء کا جو دور ہے، 40 ہجری میں مولا علی کی شہادت، میں بہت تیز چل رہا ہوں، 40 ہجری میں مولا علی علیہ السلام کی شہادت، 50 میں مولا حسن کی، 61 ہجری میں مولا حسن کی، 10 سال کا فاصلہ. تو اب جناب سید الشہداء کا جو دور ہے وہ زیادہ تر اسی کا دور ہے جس نے امام حسن سے صلح کی. 10 سال مولا حسن کے، 10 سال مولا حسین. آخری سال 60 ہجری میں 22 رجب کو جب وہ گیا تو بیٹے نے یزید نے فوراً بیعت کا مطالبہ کیا مولا حسین سے، مولا نے انکار کیا، اور پھر 28 رجب کو 60 ہجری میں سفر شروع کیا. بات واضح ہوئی؟ اب کلیئر ہو سا یہ تاریخ. تو اب اس نے 10 سال مسلسل امام حسین علیہ السلام کو وہ کچھ اذیتیں دی ہیں کہ صاحب النظام علامہ طباطبائی فرماتے ہیں کہ امام حسین سے کوئی مسئلہ بھی نہیں پوچھتا تھا. امت کے لوگ یعنی جو شیعہ نہیں تھے وہ نماز روزے کا مسئلہ تک نہیں پوچھتے تھے، کیونکہ انہیں پتہ ہی نہیں تھا کہ کوئی نواسہ رسول ہے اہل بیت. اس نے ایسا ماحول بنا دیا تھا. اور یہاں تک کہ مولا حسین جب جاتے روضہ رسول کی زیارت کے لیے تو جناب ام سلمہ نے کسی سے پوچھا کیا بات ہے، سوتیلے سے ہی ہیں تو نواسے، پردہ کیوں کرتی ہو؟ کہ میں چاہتی ہوں لوگوں کو شک ہو جائے کہ یہ اہل بیت میں نہیں ہے، میرا نام نہیں کسی کا لیا. بات واضح ہو رہی؟ یعنی اس حد تک اہل بیت کے خلاف سازشیں ہوں لوگوں کو دور کرنے کے کہ ماحول ایسا بنایا گیا. اور وہ دور ایسا تھا کہ جہاں نہ سوشل میڈیا، نہ پرنٹڈ میڈیا، نہ ٹی وی، کچھ بھی نہیں تھا. حکومتیں ہر چیز کنٹرول کرتی. مولا حسین اس زمانے میں گزر رہے ہیں، تبلیغ کر رہے ہیں، شیعوں کی امداد کر رہے ہیں اور سرپرستی کر رہے ہیں. میرے بابا کے جو ماننے والے ہیں اپنے آپ کو تنہا محسوس نہ کریں.